امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے عالم ہیں جو تورات کو اور پہلی آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں. تورات کا علم ان کے پاس ہے. اگر یہ 10 کے 10 یہودی عالم میری نبوت کو مان لیں، مجھ پہ ایمان لے آئیں، پوری دنیا میں یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور ساری دنیا یہودیت اسلام کے حلقہ میں آ جائے گی. یہود کے کتنے عالم ہیں جی؟ 10 عالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس یہودی عالم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جس یہودی عالم کو اللہ تعالیٰ نے غلامی رسول کا شرف بخشا، وہ عالم ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ منورہ کے یہودی 10 یہودی علماء میں سے واحد یہودی عالم ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تشریف لائے. ان کے ایمان قبول کرنے کا اور خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں آتا ہے. لیکن ایک جملہ عرض کر کے انشاءاللہ آگے بات شروع کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی آخر الزمان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں، مکہ سے آپ نے ہجرت کی اور آپ مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو چونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی سچائی، آپ کی حقانیت کا علم تھا، تورات کو جاننے والے تھے، انجیل کو جاننے والے تھے، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا. جب آپ کی مجلس میں پہنچا، آپ کے دیوانے، مستانے، انصار، مہاجرین آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. فلما تبینت وجہہ، اللہ، جب اس عظیم ہستی کا چہرہ میرے سامنے آیا اور میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑی، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ اور جھوٹا ہو، یہ چہرہ جس میں کذب اور خلاف حقیقت ہو، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. گویا عبداللہ بن سلام آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہی مشرف با اسلام ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ وجود اقدس بخشا کہ آپ کے وجود اقدس کا ایک ایک حصہ آپ کی سچائی،
آپ کی حقانیت اور آپ کے برحق ہونے کی دلیل تھا۔